اور بابا نمبر 2 جس کو مرزا جلمی پہلے اپنا مرشد قرار دے چکا ہے، ایکس مرشد مرزا جلمی کے، وہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید احمد غامدی کا تو بیان موجود ہے کہ اس نے اشرف علی رسول اللہ کی تعبیر کی ہے۔ خواب میں ہماری جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ہمارے باطن میں جا کر مشہور ہو جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے ایک تمثیل میں بدل جاتی ہیں۔ تو اس شخص نے جب ارادت کا تعلق قائم کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے باطن میں جو احساسات پیدا ہوئے ہیں وہی خواب میں آئیں گے۔ ان احساسات میں مولانا اشرف علی تھانوی اب رسول اللہ کی جگہ پر آ گئے، یعنی تمثیل میں۔ دیکھیے یہ کوئی فتوے کی بات نہیں ہے، تمثیل میں، خواب میں تو تمثیل ہوگی نا، وہ اللہ کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں، سورس آف انسپریشن بن کے، سورس آف انسپریشن بن کے اس کے اندر وہ ایک تمثیل میں ڈھل گئے، اور وہ تمثیل ہے جس کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایسے ہی دیکھتے ہیں خواب، اس نے خواب دیکھا ہے۔ اب جس آدمی نے اس فریم میں لا کر اس کی اصلاح کرنی ہے وہ اس موقع پر کیا کہے گا؟ کہے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہی کہے گا نا اس کو کہ یہ اس بات کی دلیل ہے، پہلا مرحلہ تمثیل ہے اس کی، کہ پہلا مرحلہ طے ہو رہا ہے، یعنی تمہارے اندر وہ محبت اور تعلق پیدا ہو گیا ہے، تم میری ذات میں سنت کا ظہور دیکھنے لگ گئے ہو۔ یہ چیز وہ اس کے لیے ایک مسرت کی چیز ہے کہ یہ ہو گیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت میں یعنی اپنی الجھنوں کے ساتھ میرے پاس آیا ہے، اس کی مجھے اصلاح کرنی ہے، پہلا مرحلہ طے ہو گیا، یہ جو غلطی کر رہا ہے یہ بعد میں ٹھیک کر لے۔ ایک والد یہی کرتا ہے۔ اب ان کے فریم میں رکھ کے دیکھیے کہ یہ بات اس طرح ہے۔ جب کوئی آدمی نہ اس بات سے واقف ہے، نہ یہ جانتا ہے کہ یہ صوفیانہ تعبیر کس طرح کام کرتی ہے، نہ اسے معلوم ہے کہ اس میں تصور شیخ کا مقام کیا ہے، نہ وہ دین کے ساتھ اس تعبیر میں اس کے تعلق کو سمجھتا ہے، تو وہ اس چیز کو استخفاف کا نشانہ بنا لے گا، اس کو گستاخی قرار دے دے گا، یہ خیال کرے گا کہ مولانا تو رسول اللہ بن گئے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی خواب میں تو آدمی اپنے آپ کو اللہ میں دیکھ سکتا ہے، تو اس میں تعبیر کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو انہوں نے تعبیر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اس کو تم یہ خیال نہ کرو کہ میں رسول اللہ ہو گیا ہوں، نہیں، اس سے تمہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تمہارے باطن سے کہ جس شیخ کے ساتھ تم متعلق ہو وہ متبع سنت ہے، یعنی خدا کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ یہ بات ہے، بڑی حکیمانہ بات ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ میں اس سارے تصور سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہ اختلاف کو بیان کرنے کا موقع نہیں، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ تنقید کریں تو پہلے اس کو بالکل صحیح جگہ پر رکھ کر بتائیں وہ چیز کا۔ پورا اس پر بیان دیا اور اشرف علی رسول اللہ کی جاوید احمد غامدی نے تعبیر کیا، لہذا مرزا جلمی کا تکفیر کا فتویٰ وہ جاوید احمد غامدی کے اوپر بھی فٹ آتا ہے۔ اب اہل سنت و جماعت بریلویوں کے خلاف تو یہ جھوٹا پراپوگنڈا کرتا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جاوید احمد غامدی کا بھی بنیادی عقیدہ ہے اشرف علی رسول اللہ، بابا اسحاق فیصل آبادی کا بھی بنیادی عقیدہ ہے اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ، تو کافر قرار دو ان کو۔ اب ہمت کرو اور حوصلے کے ساتھ ان اپنے دو بابوں کو کافر قرار دو، ان بابوں کو جن کو تم شیخ الاسلام بختہ حسین اور متقدمین و متاخرین میں سے پہلا نمبر دیتے رہے ہو، اور ایکس مرشد تمہارا جاوید احمد غامدی جس کو تم پاکستان میں سب سے بڑا عالم قرار دیتے ہو۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، اور جاوید احمد غامدی جس کے بارے میں تم نے یہ کہا ہے کہ ان کی توحید بھی اچھی ہے اور ان کا عقیدہ ختم نبوت بھی ان سب سے اچھا ہے۔ میرے نزدیک کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی توحید اور ختم نبوت کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں جتنا غامدی صاحب کا۔ غامدی صاحب کا عقیدہ توحید بھی دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ سے بہتر، غامدی صاحب کا ختم نبوت کا عقیدہ بھی، وہ کسی باب بزرگ کی وہ اس طرح کی کسی عبارت کو وہ تو صوفیاء کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، ان سے بہتر۔ تو باقی چیز تو بعد میں آئے گی نا، پہلی چیز توحید اور عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس کے اعتبار سے زندہ لوگوں میں غامدی صاحب سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے جو اتنی دلیری کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہوں۔ جی سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ غامدی صاحب کی تو توحید جو ہے وہ اور ختم نبوت جو ہے وہ اہل حدیث سے بھی بہتر ہے، تو کس چیز میں ان سے بہتر ہے؟ جی اہل حدیث فرقے سے تو بہتر ہے، جی اہل حدیث فرقے سے بہتر ہے۔ میں ریشو پروپورشن بتا رہا تھا، چونکہ غامدی صاحب عقیدہ توحید کے حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے بہتر ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے، لہٰذا ان کے لیے میرے دل میں زیادہ رسپیکٹ ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ وہ جاوید احمد غامدی اشرف علی رسول اللہ کی تعبیر کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، اب ہمت ہے تو کفر کا فتویٰ دو ان کے خلاف، اور پھر مرزا جلمی بریلویوں کے خلاف تو یہ پراپوگنڈا کرتا ہے۔ اب مرزا جلمی نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہابی غیر مقلدین ان کا بھی کلمہ چشتی رسول اللہ ہے، اور اہل حدیث کو بھی میں کہوں گا یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ اس کے خلاف نہیں بول رہے بلکہ ان کے ساتھ مل گئے، تو لہٰذا اہل حدیث بھی تمہارا کلمہ بھی اب چشتی رسول اللہ ہے، کیونکہ تم نے میرے بکس کے اندر آ کے ان کے ساتھ ایکا کر لیا ہے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں، اور تم نے ریشو پروپورشن کا خیال نہیں رکھا، میں نے پھر بھی ریشو پروپورشن کا خیال رکھا۔ تو اب اگر ان کا کلمہ بھی چشتی رسول اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ وہ بھی کافر ہو گئے سارے۔ اور دیوبندیوں کے بڑے عالم اشرف علی تھانوی، ان کے بارے میں مرزا جلمی پہلے بیان دے چکا ہے کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کی تعبیر کی ہوئی ہے۔